السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوئی ایک اور نیا ناول، لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میرے پڑھے ہوئے ناولس آپ کو کیسے لگتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کنٹری سے میرے ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے میرے ویڈیوز کہاں تک جا رہے ہیں۔ تو چلے جی ہم شروع کرتے ہیں اس نئے ناول کو۔ اس کی ڈھیر ساری ریکویسٹیں ہوئی ہے، ایون میں نے خود بھی رائٹر سے ریکویسٹ کی تھی بٹ مجھے رپلائی نہیں مل پا رہا تھا۔ دین میرے لسنرز نے جا کر خود رائٹر کو ریکویسٹ کی اور رائٹر نے خود میرے چینل پر آ کر مجھے اس ناول کی پرمیشن دی، تو بہت ویلیوبل ناول ہے یہ۔ تو چلے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ سب کا جو انتظار ہے بہت ٹائم سے اسے پورا کرتے ہیں۔ تو یہ ناول ہے یار ملا دے بائے ہمنا راجپوت، یہ ہے سیزن 2 آف داستان میر۔ تو چلے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی سے داستان میر کا سیزن 2 ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم آ گئے ہیں ناول کے پہلے پیج پر، یار ملا دے سیزن 2 آف داستان میر بائے ہمنا راجپوت۔ 1 سے لے کے 50 ایپیسوڈ تک، یہ 1593 پیجز ہے اس کے ٹوٹل۔ تو آئی ڈونٹ نو کتنے ایپیسوڈ بنیں گے بٹ چلو شروع کرتے ہیں پہلے، پھر میں بعد میں اندازاً آپ کو بتاؤں گی۔ 20-25 ایپیسوڈ تو لازمی بنیں گے، پھر بھی چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس سے فی الحال۔ زندگی ہے کٹھن اب یہ تیرے بنا، غم سے لبریز ہے ہم جب سے تم ہو جدا، دل کی دھڑکن ہو تم میرے سانسوں میں تم، لوٹ کر پھر آ جانے من، اے میرے ہم نشیں اے میرے ہم نوا، تجھ سے کیسے کہوں پھر سے آ جا یہاں۔ 6 ماہ بعد، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اگر کچھ رکتا ہے تو انسان کی سانسیں رکتی ہے جو کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ یہ رات کے 3 بجے کا منظر تھا، آسمان پر ستاروں کا بسیرا جبکہ چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ ایسے میں ایک کمرہ تھا جو اس پہر روشن تھا، کمرے کی دہلیز پر جوتے موجود تھے، اندر کمرے میں کارپیٹ بچھا ہوا جبکہ پورے کمرے میں وائٹ پینٹ کیا گیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں الماری تھی، اندر کمرے میں کچھ لوگ موجود تھے جو جائے نماز بچھائے تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ آخر میں وہ سلام پھیرتے اب انگلیوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ تسبیح سے فارغ ہوتے وہ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گئے تھے۔ کتنے ہی لمحے وہ دعا مانگتے رہے، جب ان سب کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں دعا مانگتے ہی وہ سب جا نماز تہ لگاتے واپس سے الماری میں رکھ گئے۔ اب وہ اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا گئے۔ وہ سب کمرے سے باہر رکھے اپنے جوتوں کو پہنتے ہوئے راہداریوں میں چلنے لگے۔ ان کے قدموں کی آوازیں اس خالی سنسان راہداریوں میں گونجنے لگی تھی۔ ایک دم وہ سب ایک کمرے کے باہر آ کر ٹھہر گئے۔ آگے کھڑے شخص نے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ سب اندر کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے بیڈ پر لیٹے شخص کو دیکھ کر وہ سبھی اپنے قدم اس شخص کی جانب بڑھا گئے جو آنکھیں موندے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ سب ایک قطار میں کھڑے اپنی آنکھوں کو بند کرتے دل ہی دل میں آیت پڑھتے ہوئے اس بیڈ پر لیٹے شخص پر پھونک مار گئے۔ یہ ان سب کا پچھلے 6 ماہ کا معمول سا بن چکا تھا، لیکن پچھلے 6 ماہ سے وہ بیڈ پر لیٹا شخص اپنی آنکھیں نہیں کھول پایا تھا۔ وہ شخص پچھلے 6 ماہ سے کوما میں تھا اور یہ خبر اس سب کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ سب وہی اس کے ارد گرد رکھی چیئر پر بیٹھ گئے۔ شاہ، اس میں سے ایک شخص نے اسے پکارا اور پکارنے والا وہ حیدر تھا، وہی حیدر جسے بیڈ پر لیٹا شخص اپنا جگر کہتا تھا۔ شاہ، حیدر نے اسلان شاہ کے بے جان ہوئے ہاتھ کو تھاما۔ ہاں، بیڈ پر لیٹا ہوا شخص کوئی اور نہیں، اسلان شاہ تھا جو پچھلے 6 ماہ سے کوما میں تھا۔ شاہ، اٹھ جا یار، حیدر نے اس کے بے جان ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے پکار کے کہا۔ کتنی سزا دے گا یار، بس کر دے، نہیں سہ سکتے ہم یہ سزا، مت کر ہم پر یہ ظلم۔ حیدر اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر نم لہجے میں بولا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ پر وہ زخم تھے جو انہیں وہ کالی رات یاد دلاتے تھے جس میں ان کی سب سے قیمتی چیز ان سے چھن چکی تھی۔ حیدر نے سسکی بھری، جبکہ وہاں بیٹھے احد خانزادہ، وہاب خانزادہ، شہرام خانزادہ نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا تھا، لیکن ان کے آنسو اور نہ ہی سسکیاں اس بیڈ پر لیٹے شخص کو جگا سکی تھی، کیونکہ وہ شخص اٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ 6 ماہ پہلے
یہ وہی اس کھنڈر نما ہاسپٹل کا منظر تھا جہاں پر ابھی تک اسلان شاہ کی رونے کی، چلانے کی دردناک آوازیں گونج رہی تھی، جبکہ وہ سب بے حس و حرکت وہیں پر بیٹھے تھے۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، لیکن کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ تو صرف نور العین کے بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے، جس کا پورا وجود جل چکا تھا سوائے آدھے چہرے کے۔ ہوش تو انہیں موبائل کی رنگ ٹون پر آیا تھا۔ شہرام شاہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی پینٹ سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر چمکتا نام وحاش شاہ کا تھا۔ شہرام شاہ کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹا، پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ ابھی تو وہ ڈھہ گئے تھے، ابھی تو کئی لوگوں نے نور العین کی موت پر ڈھہ جانا تھا۔ شہرام شاہ نے کال اٹھائی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وحاش شاہ کی خوشی سے بھرپور آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نور العین کا پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ پہلے اسلان شاہ کو کال کر رہے تھے لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ تبھی وہ شہرام شاہ کو کال کر گئے تھے کہ شاید اسلان شاہ اور نور العین ان کے ساتھ ہو۔ جی ہم آ رہے ہیں، شہرام شاہ نے وحاش شاہ سے کہا۔ کیا آپ میری بات ابراہیم بھائی سے کروا سکتے ہیں؟ شہرام شاہ نے کمرے میں ابھی تک پھیلی آگ کو دیکھ کر کہا، جو آہستہ آہستہ سے ہر چیز کو جلا رہی تھی۔ اب تو آگ کا دھواں تک ہر طرف پھیل رہا تھا۔ شہرام شاہ نے ابراہیم سے بات کرتے موبائل پینٹ میں رکھا۔ ہاتھوں اور سینوں میں تکلیف ہونے لگی تھی جس سے وہ اگنور کر گیا تھا۔ بھائی، شہرام شاہ نے اسلان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا لیکن اسلان شاہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شہرام شاہ نے لب کاٹے۔ چلے پلیز یہاں سے، شہرام شاہ نے سب کے کندھوں کو ہلاتے ہوئے ہوش دلایا۔ آگ بھڑک رہی تھی، وہ سب شہرام شاہ کے ہلانے پر ہوش میں آئے تھے۔ شہرام شاہ سب کو بمشکل نیچے کھڑی اپنی گاڑیوں کے پاس لے کر آیا تھا۔ آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ ایمبولینس کی گاڑی آ کر ان کے پاس کھڑی ہوئی۔ اسٹریچر کو نکلتے وہ شہرام شاہ کے پاس آئے۔ وہاں پر صرف ایک لائٹ جل رہی تھی، جس کی روشنی زیادہ تو نہیں لیکن ہر طرف روشنی ضرور پھیلا رہی تھی۔ نور العین کے بے جان وجود کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ ایمبولینس کے ساتھ ایک گاڑی آ کر کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں سے رؤف لکھانی اور ابراہیم دونوں پریشان چہرے گاڑی سے باہر آئے اور اپنے قدم شہرام شاہ کے پاس بڑھا گئے تھے۔ سب خیریت ہے نا شہرام؟ تو نے فائر بریگیڈ کو اور ایمبولینس کو کیوں کہا تھا؟ ابراہیم نے شہرام شاہ سے پوچھا۔ آگ لگ گئی تھی بھائی، شہرام شاہ نے ایک نظر گاڑی میں بیٹھے اسلان شاہ کو دیکھ کر کرب سے ابراہیم کو جواب دیا۔ اللہ، کیسے لگ گئی آگ؟ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ اور تم سب ٹھیک ہو نا؟ رؤف لکھانی نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ شہرام شاہ نے آنسو سے بھری آنکھوں سے رؤف لکھانی کو دیکھا لیکن اسے جواب نہیں دیا۔ وہ نقصان نہیں تھا، وہ ان کی زندگی کا محور تھا جس کے ارد گرد پورا شاہ مینشن گھومتا تھا۔ آج وہ زندگی کا محور نہیں رہا تھا۔ ایمبولینس میں کون ہے؟ ابراہیم نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ مجھے کچھ مت پوچھے بھائی، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا، شہرام شاہ کپکپاتے لبوں سے بولا۔ وہ دونوں پریشان ہوئے۔ نہیں پوچھتے، تم ریلیکس رہو، ابراہیم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظر ان کی گاڑی پر پڑی جہاں گاڑی میں وہاب خانزادہ، فارس خانزادہ اور احد خانزادہ، حیدر اور اسلان شاہ گم سم بیٹھے تھے۔ نقصان ہوا تھا جس میں ان سب کا سب کچھ چھین گیا تھا، اور ایسا نقصان جس کی زندگی بھر کوئی بھرپائی نہیں کر سکتا تھا۔ ابراہیم اور رؤف لکھانی الگ الگ گاڑیاں چلا رہے تھے۔ رؤف لکھانی کی گاڑی میں وہاب، احد بیٹھے تھے، جبکہ ابراہیم کی گاڑی میں فارس خانزادہ، اسلان شاہ بیٹھے تھے، جبکہ شہرام شاہ کے ساتھ حیدر گاڑی میں بیٹھا تھا جس کے حواس بحال ہو رہے تھے۔ 30 منٹ بعد سب گاڑیاں ایک ساتھ شاہ مینشن کے گیٹ کے باہر آ کر رکی۔ وہ سب گاڑیوں سے باہر آئے سوائے اسلان شاہ کے۔ احد خانزادہ نے گاڑی میں بیٹھے اسلان شاہ کو باہر نکالا۔ اسلان شاہ کسی روبوٹ کی طرح گاڑی سے باہر آیا تھا۔ ایمبولینس سے اسٹریچر کو باہر نکالا جا رہا تھا۔ ابراہیم اور رؤف دونوں نے اسٹریچر کو تھاما اور ناسمجھی سے سب کو دیکھا جو اس اسٹریچر کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اسٹریچر پر کون ہے۔ چلو احد، فارس خانزادہ، سب کو اندر جاتے دیکھ کر احد خانزادہ سے بولا، جو نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی جانب لے رہا تھا۔ نہیں بھائی، میں نہیں جاؤں گا بھائی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، احد خانزادہ روتے ہوئے بولا۔ آخری دیدار ہے خان، اس کے بعد کبھی ہم اپنی گڑیا کو نہیں دیکھ پائیں گے، فارس خانزادہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ احد خانزادہ فارس خانزادہ کی بات پر وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور شدت گریہ سے رو دیا۔ فارس خانزادہ کا دل احد خانزادہ کو روتے دیکھ کر کرچی کرچی ہوا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب بے صبری سے ان سب کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ انہیں باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز سنائی دی تھی، اور وہی ایمبولینس کی آواز سن کر سب کے چہروں پر ناسمجھی چھائی تھی۔ ایمبولینس؟ وحاش شاہ کے لب واہ ہوئے، بڑبڑاتے ہوئے
بڑے بابا ضرور وہ پہلے والا مذاق کر رہے ہیں، ایک بار پہلے بھی تو ایمبولینس لے آئے تھے وہ سب، اور پھر کیا ہوا تھا؟ پرشے شاہ نے وہاں شاہ کو پہلے والا واقعہ یاد دلایا جو وہ سب سے زبانی سن چکے تھے۔ وہاں شاہ نے پرشے شاہ کی بات سن کر سر کو ہلایا۔ ہم ان لوگوں کا استقبال ان پھولوں کی پتیوں سے کریں گے۔ مرحا نے اس کی توجہ پھولوں کی پتیوں کی جانب کروائی۔ اوہ، لگتا ہے نور میڈم نے ہمارا استقبال ان پھولوں سے کرنا تھا، لیکن خیر اب اس کی لائی ہوئی پھولوں کی پتیوں سے اس کا استقبال کریں گے، پرشے شاہ نے ہنس کر کہا، جبکہ مرحا نے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھوں کو پھولوں کی پتیوں کو مٹھیوں میں بھر لیا، اور وہ دونوں لاؤنج کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ زرتاشا، وانیہ، وفا، ذکیہ بیگم، حوریہ بیگم، شاہ جہاں بیگم صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ ایک دم سے سب کا غائب ہو جانا انہیں فکر مند کر گیا تھا۔ وہاں شاہ اور اذان شاہ ایک صوفے پر بیٹھے تھے، ان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ بھرے تاثرات تھے۔ رؤف لکھانی ابراہیم اسٹریچر کو تھام کر اندر لاؤنج میں لے کر آئے تھے۔ پریشا اور مرحا جو لاؤنج کے دروازے کے پاس کھڑی تھیں، ان کی موجودگی محسوس کرتے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں بھری پھولوں کی پتیوں کو رؤف لکھانی اور ابراہیم پر نچھاور کر گئی، جبکہ کچھ پتیاں اسٹریچر پر بے جان لیٹی نور العین کے سفید چادر سے ڈھکے وجود پر گری تھی۔ سرپرائز! پریشا شاہ مرحا ایک ساتھ پھول نچھاور کرتی ہوئی بولی، اور یکدم ان کی نظر اسٹریچر پر گئی۔ وہ دونوں سہم کر پیچھے ہوئی، جبکہ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اسٹریچر کی جانب آئے۔ یہ کون ہے؟ وہاں شاہ نے دھڑکتے دل سے ابراہیم اور رؤف لکھانی سے سوال کیا۔ دونوں نے نام میں سر کو ہلایا، جیسے کہہ رہے ہو وہ نہیں جانتے۔ نور کہاں ہے؟ اذان شاہ نے سب کو باری باری اندر آتے دیکھ کر سوال کیا، جبکہ اذان شاہ کے سوال پر ابراہیم اور رؤف لکھانی نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ چلی گئی؟ وہاب خانزادہ نے اسٹریچر پر اپنی نگاہیں جما کر جواب دیا۔ کہاں گئی میری بچی؟ بتاؤ وہاب۔ حوریہ بیگم وہاب خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ وہاب خانزادہ نے نم آنکھوں سے حوریہ بیگم کو دیکھا اور اگلے ہی پل ان کے سینے سے لگا۔ بڑی ماما میری گڑیا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہاب خانزادہ حوریہ بیگم کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا۔ کہاں گئی ہے میرا بچہ؟ بتاؤ، میں لے کر آتی ہوں۔ حوریہ بیگم نے وہاب خانزادہ کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ کوئی نہیں لا سکتا اسے بڑی ماما، وہاب خانزادہ نے کرب سے کہا۔ مرحا نے لڑکھڑاتے قدموں سے اسٹریچر کی جانب اپنے قدم بڑھائے اور اسٹریچر پر لیٹے وجود کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا۔ ایک چیخ تھی جو شاہ مینشن میں گونجی تھی۔ نہیں، نور نہیں! مرحا نفی میں سر کو ہلاتی اپنے قدم پیچھے کی جانب لے لیتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ایک سفید کپڑا ہٹا تھا اور پورے شاہ مینشن پر غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ سب کے قدم لڑکھڑائے تھے، آج ہر کسی کو سہارے کی ضرورت تھی۔ رؤف لکھانی جو اسٹریچر تھامے ہوئے کھڑا تھا، بھٹک کر اسٹریچر سے پیچھے ہٹا اور بے یقینی سے نور العین کے جلے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چہرہ جل چکا تھا، لیکن آدھے چہرے سے شناخت ہو رہی تھی کہ اسٹریچر پر لیٹا وجود کس کا ہے۔ رؤف لکھانی دیوار کے ساتھ کھڑا کپ کپا گیا تھا۔ وہاں شاہ نے اپنے سینے کو سہلایا، ایک درد تھی جو دل میں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شاہ! وہاں شاہ خاموش بے حس کھڑے اذان شاہ کے پاس آئے۔ شاہ میرا بچہ، یہ ہماری نور نہیں ہے نا؟ مجھے بتاؤ۔ وہاں شاہ نے اذان شاہ کے سرد ہاتھوں کو تھام کر پوچھا، لیکن جواب نرادر تھا۔ وہ تو صرف یک ٹک نور العین کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ سب کی آنکھیں اشکبار تھی، کتنوں کے قدم لڑکھڑائے تھے، لیکن آج سہارا دینے والے کو سہاروں کی ضرورت تھی۔ آج کی رات شاہ مینشن پر بھاری گزرنی تھی۔ لاؤنج میں نور العین کا جنازہ رکھا جا چکا تھا۔ سب کے لبوں پر فقر لگا ہوا تھا، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کوئی روتے ہوئے کو چپ نہیں کروا رہا تھا، کوئی کسی کو دلاسے نہیں دے رہا تھا۔ جنازے کا وقت صبح 9 بجے کا رکھا گیا تھا اور اب 9 بجنے میں صرف 5 منٹ رہتے تھے۔ سب مرد حضرات لاؤنج کے دروازے پر کھڑے تھے، آنکھیں نم تھی، لیکن وہ بار بار اپنے آنسوؤں کو اپنی بازوں کی آستین سے صاف کر رہے تھے۔ جنازے کا وقت ہو گیا ہے، چلو بچوں، فارس خانزادہ کے کندھے پر کسی بزرگ نے ہاتھ رکھ کر کہا۔ فارس خانزادہ نے ڈبڈباتی نظروں سے اس بزرگ کو دیکھا اور بھاری دل سے سر کو ہلایا۔ حیدر، فارس، وہاب، ابراہیم، وہاں شاہ، اذان شاہ، رؤف لکھانی سے آگے کی جانب بڑھے۔ نہیں بھائی، احد خانزادہ جو نور العین کے جنازے کے پاس بیٹھا تھا، فارس خانزادہ کو دیکھ کر بولا۔ فارس خانزادہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور شدت سے اس کے گلے لگتے ہوئے رو دیا۔ آپ گڑیا کو لے کر مت جائے بھائی، احد خانزادہ اس کے سینے سے لگتے ہچکیوں سے کہا۔ لے کر جانا ہوگا ہمیں، فارس خانزادہ نے احد سے الگ ہوتے کرب بھرے لہجے میں کہا۔
کلمہ شہادت کی صدا شاہ مینشن میں گونج اٹھی تھی۔ نور العین کو اس کی آخری ایام گاہ میں لے جایا جا چکا تھا۔ شاہ مینشن پر کہرام مچ گیا تھا۔ وہ سب قبرستان میں کھڑے تھے۔ نور العین کو دفنایا جا رہا تھا، پھر اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی جا رہی تھی، اور ایک شخص تھا جو ایک نظر قبر کو دیکھ کر خود پر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ آنکھیں خشک تھی لیکن لب مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ دھندلی نظر سے فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ وہیں پر زمین بوس ہو گیا۔ اصلان شاہ نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی آنکھیں کھول نہیں پایا، اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ کوئی اس کو پکار رہا تھا لیکن وہ کسی کی پکار کا کوئی جواب دینے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ آخری دفعہ اس کے ذہن میں ایک ہی سطر گونجی تھی، جب وقت ڈھلنے لگے تو سب سے پہلے انسان سے اس کی محبوب چیز چھین لی جاتی ہے، اور آج اس سے اس کی محبوب چیز چھن گئی تھی۔ آج اس کے دل کا نور اسے بے نور کر گیا تھا۔ وہ سب پچھلے 3 گھنٹے سے ہاسپٹل کی راہداری میں بیٹھے پریشانی سے چکر لگا رہے تھے۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے، اصلان شاہ کو ہوش نہیں آیا تھا، اور 3 ہی گھنٹے ہو چکے تھے نور العین کو دفنائے ہوئے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تھا۔ وہ سب اس ڈاکٹر کی طرف لپکے، شاہ کیسا ہے؟ وہاب خانزادہ نے سوال کیا۔ نروس بریک ڈاؤن اور ہارٹ اٹیک ایک ساتھ ہوا ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا، جبکہ ڈاکٹر کے الفاظ پر ان 8 لوگوں کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ دعا کریں آپ سب، اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے کافی کریٹیکل ہے۔ ان کا ہوش میں آنا ضروری ہے ورنہ وہ کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات کہتے وہاں سے چلا گیا، اور پھر وہ ہوش میں نہیں آیا تھا۔ اس کے کوما میں جانے کی تصدیق ہو چکی تھی، اور یہ خبر پورے شاہ مینشن کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ابھی تک وہ ایک غم سے نہیں نکلے تھے کہ دوسرا غم انہیں لگ چکا تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کوما سے کب واپس آئے گا، کیونکہ وہ اپنی ول پاور کھو چکا تھا۔ انڈیا، ممبئی، جسے سٹی دیٹ نیور سلیپس، شہر جو کبھی نہیں سوتا ہے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت فل بھیڑ سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنی منزل کی طرف بڑھتا نظر آ رہا تھا، چاہے وہ گاڑیوں کا ہجوم ہو یا پیدل چلنے والوں کی بھیڑ۔ یہ لقب دراصل شہر جو کبھی نہیں سوتا کا دوسرا رخ ہے، جہاں دن کی محنت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سڑکوں پر شدید ٹریفک جام، جس کی وجہ سے سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ کچھ رپورٹ سرچ کے مطابق ممبئی کی ٹریفک دنیا کی سب سے سست ترین ٹریفک میں سے ایک تھی۔ جگہ جگہ سڑک کے کنارے چھوٹی دکانیں، اسٹالز کھانے پینے کی چیزیں بیچتے نظر آ رہے تھے، اور وہی وہ شہر کی زندہ دلی کو ظاہر کر رہے تھے۔ وہی ایک پانی پوری گول گپوں کے اسٹال کے پاس کھڑی ایک نازک دوشیزہ وائٹ گھٹنوں تک شرٹ بلو پینٹ پہنے ہوئے کھڑی تھی۔ کندھوں تک آتے بال اور چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ میں درد بھی تھا۔ وہ درد کیسا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس بھائی، وہ لڑکی پانی پوری والے آدمی کو اپنی پلیٹ میں پھر سے پانی پوری رکھتے دیکھ کر بولی، اور جلدی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے پیسے نکال کر اس آدمی کو پکڑا کر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ شاید کسی سے چھپ رہی تھی۔ ہو رہی پکڑ اسے، آج بچ کے نہیں جانی چاہیے۔ 2 آدمی جو اپنے دھیان سے سڑکوں پر گھوم رہے تھے، اپنی مطلوبہ لڑکی جس کی تلاش وہ کتنے مہینوں سے کر رہے تھے، انہیں آج اتنے مہینوں کے بعد پھر سے نظر آئی۔ تبھی وہ اپنے ساتھی سے بول اٹھا تھا۔ وہ لڑکی ان آدمیوں کی آواز کو سن کر جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ وہ اندھا دھند بھیڑ کو چیرتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ کمینوں نے پانی پوری بھی ڈھنگ سے نہیں کھانے دی۔ وہ لڑکی بھاگتی ساتھ ساتھ ان آدمیوں کو کوس بھی رہی تھی۔ بھاگ رجو بھاگ، اگر پکڑی گئی تو وہ تیرا سرما بنا دیں گے۔ وہ ایک بار پھر سے بڑبڑائی اور فل اسپیڈ لگا کر اس بھیڑ میں گم ہو گئی۔ جبکہ وہ آدمی اس بھیڑ کو چیرتے آج اسے جی جان سے ڈھونڈنے میں لگ چکے تھے، لیکن وہ کسی چھلاوے کی طرح گم ہو گئی تھی۔ وہ رہی پکڑ، پہلے والا آدمی جو دوسرے آدمی کی نسبت پتلا تھا، تبھی دوبارہ سے اس رجو نامی لڑکی کو دیکھتا فل اسپیڈ سے اس کی جانب بھاگا، جبکہ وہ دوسرا شخص جو جسامت میں موٹا تھا، تبھی وہ آدھے راستے میں گھٹنوں کے بل ہوتے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کیسے بھاگو تیلے؟ وہ دوسرا شخص پہلے والے کی بات پر اسے اس کی صحت کے مطابق نام دے کر بڑبڑایا۔ رجو نامی لڑکی جو رک کر سانس لے رہی تھی، دوبارہ سے اس آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر آگے کو بھاگی۔ رک جا، گولی مار دوں گا۔ وہ آدمی اپنی پاکٹ سے گن نکال کر بولا۔ رجو کی دھیان سے بھائی صاحب، کہیں تم ہی نہ اس گولی سے اڑ جاؤ۔ رجو اس آدمی کی بات پر کہا لگا کر بلند آواز میں بولی، اور پھر سے آگے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ وہ شخص حیرت سے خود کو دیکھنے لگا۔ سچ میں یار میں پتلا ہوں؟ وہ آدمی اپنے ساتھی کو اپنے قریب آتے دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ رب نے پتلا پن دتا تینوں رج رج کے، کتھے گولی نال تو پھڑک نہ جاوے۔
وہ شخص جسے آج کل پنجابی سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا اپنے ساتھی کو اس کی بات کا جواب پنجابی میں دیتے ہوئے بولا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس پتلے جسامت والے آدمی نے اپنے ساتھی کو گھورا، پھر غائب ہو گئی ہے وہ۔ دوسرا آدمی اپنے ساتھی کو مسلسل گھوریوں پر بولا، کب تک بچے گی؟ ایک بار ہاتھ لگ گئی تو چھوڑوں گا نہیں۔ پہلا آدمی دانت کچکچاتے ہوئے بولا اور اپنے قدم دوسری سڑک کی جانب بڑھا گیا۔ رجو جو اپنی جان بچانے کی خاطر دائیں جانب گلی میں مڑ گئی تھی تاکہ وہ ان آدمیوں کے جانے کے بعد وہاں سے نکل جائے، لیکن گلی میں انٹر ہوتے ہی اس کی ٹکر کسی شخص سے ہوئی۔ اس شخص نے جلدی سے اسے تھاما۔ رجو اس شخص کو یکٹک دیکھنے لگی جو فل بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، کانوں میں ایئر بڈ لگائے، آنکھوں میں سیاہ چشمہ پہنے وہ اپنی پرسنالٹی سے رجو کو مسمرائز کر رہا تھا، جبکہ وہ شخص رجو کو سائڈ کرتے ہوئے اپنی قدم آگے کی جانب بڑھانے لگا، لیکن رجو نے اس شخص کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں باڈی گارڈ کی نوکری کرنے کو تیار ہوں، وہ شخص اپنی بات کے آخر میں بولا اور اپنا ہاتھ رجو نامی لڑکی کے ہاتھ میں دیکھ کر ایک جھٹکے سے اسے چھڑوا گیا۔ ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ شخص رجو کو قہربار نظروں سے دیکھ کر بولا۔ ہاتھ ہی لگایا ہے، کوئی کرنٹ تھوڑی لگایا ہے جو تم اتنا بھڑک رہے ہو۔ رجو اس شخص کی بات پر اسے گھور کر بولی۔ وہ کہاں کسی کا ادھار رکھتی تھی، لیکن آج کل اس نے رکھا ہوا تھا، لیکن کہاں وہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے اسے گھور کر دیکھا جو دیکھنے میں چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی، لیکن زبان توبہ توبہ۔ وہ شخص تعصب سے سوچ سکا اور سر جھٹکے ہوئے آگے کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا۔ ابھی اس نے ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ اسے رکنا پڑا، کیونکہ رجو نامی لڑکی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا چاہتی ہو لڑکی؟ وہ شخص بیزاری سے بولا۔ اپنے نام کے آگے تمہارا نام؟ رجو بڑبڑائی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اس شخص نے سن لی تھی، تبھی اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ تم میرے باڈی گارڈ بنو گے؟ رجو اس شخص کو دیکھ کر بولی۔ اس شخص نے حیرت سے رجو کو دیکھا۔ میں اتنی چھوٹی بچی کا باڈی گارڈ نہیں بن سکتا، اس شخص نے ٹکاسا جواب دیا۔ کہاں سے میں چھوٹی ہوں؟ پوری 17 سال کی ہوں میں۔ وہ لڑکی اس شخص کی بات کا برا مناتے ہوئے بولی۔ واٹ ایور، لیکن مجھے انٹرسٹ نہیں ہے تمہارا باڈی گارڈ بننے میں، وہ شخص بے نیازی سے بولا۔ رجو نے اس کے انکار پر اسے گھورا۔ ایسے کیا گھور رہے ہو؟ مانا ہینڈسم ہو، اور اس وقت میرے چہرے پر نور بھی بہت آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تم مجھے نظر لگا دو، وہ شخص رجو کو خود کی طرف گھورتا پا کر بولا۔ چہرے پر نور تو نہیں نظر آ رہا، لیکن یہاں پر لگتا ہے کوئی نور رہتی ہے۔ اس کے اشارے کی دل کے مقام پر تھا، جبکہ رجو کی بات پر وہ شخص ساکت ہوا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے رجو کو دیکھتا رہا تھا۔ تمہارے چہرے کے اڑے رنگ بتا رہے ہیں کہ رہتی ہے تمہارے دل میں کوئی نور نامی لڑکی اس شخص کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ پھر ملیں گے باڈی گارڈ، رجو نامی لڑکی اس شخص کو ساکت چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو لہرا کر بولی اور پھر اس بھیڑ میں گم ہوتی چلی گئی۔ اس شخص کی نظروں نے اس کے بھیڑ میں گم ہو جانے تک پیچھا کیا تھا۔ الٹاؤن روڈ، جسے انڈیا کا ارب پتیوں کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ممبئی کے سب سے امیر اور انتہائی اہم علاقوں میں سے ایک ہے۔ وہاں کی سیکیورٹی نہایت سخت ترین تھی۔ جگہ جگہ CCTV کیمرے نصب کیے ہوئے تھے جو وہاں کی مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھتے تھے۔ وہیں اس علاقے میں ایک بنگلہ جو ہماری کہانی کا مرکز تھا۔ وہ بنگلہ باہر سے جس قدر خوبصورت تھا، اندر سے اتنا ہی شاندار۔ اس کی ایک ایک چیز اس بنگلے میں رہنے والے شخص کی ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بنگلے کے باہر جگہ جگہ سیکیورٹی اہلکار موجود تھے جو اس پورے بنگلے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے کہ کوئی پرندہ بھی اپنے پر نہیں مار سکتا تھا۔ گیٹ پار کرتے ہی بڑا سا لان تھا اور اس لان میں موجود گھر کے اندر انٹر ہونے کا دروازہ، جسے پار کرتے ہی بڑا سا لاؤنج تھا۔ دیواروں پر کئی مالیت کی پینٹنگ نصب تھی۔ وہیں لاؤنج کے صوفوں پہ بیٹھا شخص فل سوٹ بوٹ پہنے اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے ہوئے اپنے موبائل میں گم تھا۔ اگر اس شخص پر نظر دوڑائی جائے تو اس شخص کی موبائل اسکرین پر ایک لڑکی کی تصویر موجود تھی جسے وہ نہایت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تم خوبصورت تھی، لیکن تمہیں مار کر میں نے اچھا نہیں کیا، وہ شخص اس تصویر کو چھوتے ہوئے بڑبڑایا۔ لیکن تمہارے ذریعے تمہارے گھر کے ہر فرد کو تڑپانا تو تھا، اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیتا تو وہ تڑپتے کیسے؟ آخر ان لوگوں نے میرے سب سے قریبی ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، تو پھر میں نے بھی ان کی جان سے عزیز شخص کو مار کر اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ دشمنی کی شروعات اگر موت سے ہو تو اس کا اختتام بھی موت سے ہوتا ہے۔ وہ شخص اس تصویر کو دیکھ کر بلند و بانگ قہقہا لگاتے ہوئے بولا۔
बेचारे, इसका बुलंद बांग कह कहा उस शानदार बंगले की जीनत बना था। द वतन लाउंज का बड़ा सा दरवाज़ा उस शख्स ने अपनी नज़रें अपने मोबाइल पर ही मरकूज रखी थी। अंदर लाउंज में दाखिल होने वाली एक दोशीज़ा थी जो फुल बॉडीगार्ड के ड्रेस में मौजूद थी। सिवाय उसके लाउंज में इंटर होने की किसी को इजाज़त नहीं थी। तभी वो अब भी बगैर किसी इजाज़त के लाउंज में मौजूद थी। लाउंज के सोफे पर बैठे शख्स ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया, जबकि दोशीज़ा उसका इशारा समझती अपने कदम उस शख्स की जानिब बढ़ा गई। पैरों में पहनी हील की टक-टक हर तरफ गूंज उठी थी। वो लड़की ऐन उस शख्स के सामने खड़ी हुई। मुझे बुलाया था बॉस, वो लड़की उस शख्स से मुखातिब होती हुई बोली। बैठो। उस शख्स ने उस लड़की का हाथ थाम कर उसे अपने साथ सोफे पर बिठाया और उसे अपने हिसार में लिया। उस लड़की ने अपना सर उस शख्स के कंधे पर टिकाया। लड़की मिली है जिसकी तलाश हम कितने महीनों से कर रहे हैं। वो शख्स हनूज़ अपने मोबाइल में मसरूफ़ था, लेकिन अपने साथ बैठी लड़की से सवाल पूछ रहा था। नहीं, लेकिन वो जल्द ही मिल जाएगी। हमारे आदमी उस लड़की को तलाश कर रहे हैं और उसके घर पर भी नज़र रखे हुए हैं। उस लड़की ने उसे सारी तफसील बताई। पाशा, हम यहाँ क्यों आए हैं? लैला ने अपना सर अहमद पाशा के कंधे से हटाकर उससे पूछा। अहमद पाशा ने अपना मोबाइल सोफे पर रखते हुए लैला को देखा। तुम मुझसे सवाल जवाब नहीं कर सकती, अहमद पाशा ने सख्त नज़र से उसे घूरते हुए कहा। मैं तुम्हारी राजदार हूँ पाशा, लैला ने एहतजाज किया। राजदार सिर्फ इतनी हो जितना मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया है। इससे ज़्यादा की राजदार तुम नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने यहाँ आने की वजह बताऊँ। ये मेरा फैसला था और तुम्हें मेरा हुक्म मानना था। अहमद पाशा ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर अपने चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए कहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बादशाह, लैला ने सवाल किया। कहा ना कोई सवाल मत करना, अहमद पाशा ने उसके लबों को अपनी उंगलियों से मसलते हुए कहा। लैला को अपने लबों पर जलन महसूस हुई। बड़ी बेरहमी से उसके लबों को मसल रहा था। तुमने उस लड़की को मार दिया, तुम तो उसके दीवाने बने हुए थे। कहाँ गई तुम्हारी दीवानगी? और यही दावे तुम मेरे साथ करते हो कि मैं तुम्हें अजीज़ हूँ, लेकिन अजीज़ लोगों के साथ ये सलूक किया जाता है। लैला तड़प कर बोली। जो मेरे लिए अजीज़ हो उन्हें मैं या तो मार देता हूँ या अपने पास कैद कर लेता हूँ। जिसका मैं दीवाना था उसे मैंने मार दिया और तुम मुझे अजीज़ हो, इसीलिए तुम्हें अपने पास कैद कर लिया, गार्ड की सूरत में। अहमद पाशा लैला की शर्ट के साथ छेड़छाड़ करते हुए बोला। तुम इतने मुतमईन कैसे हो बादशाह? वो डेविल किंग है, इतना अरसा वो खामोश रहा है, वो तबाही लाएगा। उसकी बहन थी जिसे तुमने मौत के घाट उतारा है, लैला ने पाशा से कहा। लैला की बात पर पाशा का कह कहा लाउंज की जीनत बना। जो खुद तबाह हो जाए वो तबाही नहीं लाते, लैला अहमद पाशा ने कह कहा लगाते हुए कहा। तुम भूल रहे हो, तबाही से पहले तूफान आता है और फिर उस तूफान के आने के बाद तबाही होती है। लैला ने अहमद पाशा के कह कहे लगाने पर इस्तहज़ाई अंदाज में बोली। मैं तूफान को रोकने का हुनर जानता हूँ। अहमद पाशा उसकी शर्ट की फ्रंट बटन खोल कर बोला। तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत नहीं थी पाशा, तुम्हें उसके जिस्म की चाह थी। लैला उसके लबों का लम्स महसूस करती हुई बोली। राइट, मुझे उसके वजूद की चाह थी, लेकिन उस चाह के साथ मैं उसके वजूद की खुशबू का दीवाना था और हमेशा रहूंगा। अहमद पाशा लैला की गर्दन पर दांत गाड़ते हुए बोला। आह, लैला की सिसकी निकली। तुमने उसे इतनी बेरहम मौत क्यों दी पाशा? लैला इतने अरसे अपने जहन में चलते सवाल को ज़बान पर लेकर आती हुई बोली। कहा ना उसकी खुशबू का दीवाना हो गया था, तभी उस खुशबू को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। आखिरी बार भी उसके वजूद की खुशबू को मैंने महसूस किया था। अहमद पाशा अजीब लहजे में बोला। कुछ था अजीब जो आज से पहले नहीं था, लैला ने सोचा, क्योंकि आखिरी बार उससे मिलने वाली तो वो खुद थी, तो फिर वो क्यों कह रहा था कि आखिरी बार उसके वजूद की खुशबू महसूस करने वाला वो था। लैला ने दोबारा उससे कुछ नहीं पूछा और ना ही अहमद पाशा ने दोबारा उसे मुखातिब किया। वो फिर से अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। हर तरफ रात का अंधेरा फैल गया था। तभी एक घर की बैक साइड पर एक हेवला दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ। वो आहिस्ता दबे पाँव से अंदर की जानिब कमरों में से एक कमरे में दाखिल हुआ। उफ, शुक्र है वो लोग नहीं है। कमरे में निस्वानी आवाज़ गूंजी और कमरे की लाइट ऑन किए बगैर अपने बेड पर गिरने वाले अंदाज में गिरी। वो तकरीबन पिछले 8 माह से अपने ही घर छुप छुप कर आ रही थी, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए कई आदमी उसके घर के बाहर मौजूद होते थे। अभी उस लड़की की आंख लगी थी कि घर में किसी के कदमों की आवाज़ उसे सुनाई दी। रज्जो, जिसकी हिस काफ़ी तेज़ थी, वो फ़ौरन बेड से उठकर खड़ी हुई और कमरे के अधखुले दरवाजे की जानिब बढ़ती। वो बाहर की तरफ देखने लगी, चूँकि उसका कमरा नीचे वाले पोर्शन में था। तभी वो उन आने वाले आदमियों को दरवाजे से देखने लगी। तुम्हें पक्का यकीन है वो यही है? वो 5 के करीब लोग थे जो आपस में बातें कर रहे थे। हाँ, मैंने पिछली गली का कैमरा चेक किया था। वो लड़की पिछले 8 माह से दीवार फैलाकर अंदर घर में दाखिल होती रही है और मुझे पक्का यकीन है वो आज भी यहाँ ही मौजूद होगी।
ان میں سے ایک آدمی نے اپنی ساتھیوں کو جواب دیا، ٹھیک ہے، سارا گھر چھان مارو اور یاد رہے اگر وہ یہاں ہوئی تو وہ آج بھاگنی نہیں چاہیے۔ پہلے والا شخص بولا۔ سب نے سر کو ہلایا اور الگ الگ ڈائریکشن میں چلتے ہوئے اس لڑکی کو تلاش کرنے لگے، جبکہ وہ لڑکی ان آدمیوں کی بات سن کر انہیں دروازے کے پیچھے سے ہی گھور کر دیکھنے لگی۔ سالے کمینے انسان، نہ دن میں سکون سے رہنے دیتے ہیں نہ رات کو۔ رجو نامی لڑکی نے کلس کر سوچا اور دروازے کو آہستہ سے لاک کرتے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے آئی۔ بھاگ رجو، وہ یہی آتے ہوں گے۔ وہ خود سے بڑبڑائی اور اپنے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر واپس اسی جگہ پر آئی جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے اندر آئی تھی۔ باس، لڑکی بھاگ رہی ہے۔ ایک شخص جو کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سن کر باہر بیک سائڈ پر آیا تھا، سامنے اس لڑکی کو دیوار پر چڑھتے دیکھ کر چلایا اور جلدی سے اس کی جانب بڑھا، لیکن تب تک وہ دیوار پھلانگ چکی تھی۔ وہ سارے آدمی باہر کی جانب اسے پکڑنے کو لپکے۔ رجو اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے وہ سارے آدمی اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ رجو جو بھاگ رہی تھی کہ اس کا پاؤں کسی چیز میں اٹکا، منہ کے بل زمین پر گری۔ رجو درد سے سسک اٹھی اور اپنے پاؤں کو ایک نظر دیکھتی وہ پھر سے کھڑی ہوئی، لیکن تب تک وہ سب اسے قریب آ چکے تھے۔ رجو نے زمین پر گری مٹی کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بھیجا، پاؤں سے خون رسنے لگا تھا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اے لڑکی، شرافت سے ہمارے ساتھ تو چل رہی ہے یا نہیں؟ ان پانچوں میں سے ایک آدمی رجو کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ رجو نے وجہ پوچھی۔ ہمارے باس کا حکم ہے تمہیں پکڑ کر ان کے پاس لے جانے کا۔ اس شخص نے رجو کے سوال کا جواب دیا۔ انہیں صرف حکم ملا تھا اور وہ اس حکم کی تکمیل کر رہے تھے۔ کیا چاہتا ہے تمہارا باس مجھ سے؟ رجو نے زمین پر سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اتنا تو سمجھ چکی تھی وہ اس سے بدتمیزی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اسے دھمکاتے ضرور تھے لیکن بدتمیزی نہیں کرتے تھے۔ کہا نہ لڑکی، ہم نہیں جانتے۔ وہ کچھ شخص غصے سے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، اپنے اس باس کو کہہ دینا، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے نا تو تمہارے اس باس کا رائتا میں خود بناؤں گی۔ رجو ان کی ایک ہی بات کی رٹ پر دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ جانا تو تمہیں پڑے گا، اتنی مشکل سے تو تم چھٹاک بھر کی لڑکی ہمارے قابو میں آئی ہو۔ پکڑو اسے۔ اس شخص نے رجو کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے بولا۔ رجو نے اس شخص کو دیکھا جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ رجو نے اپنی دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں موجود مٹی کو اس شخص کی آنکھوں پر پھینکا اور اسے دھکا دیتی ہوئی پھر سے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ اس شخص اچانک حملے پر بوکھلایا اور اپنی آنکھوں کو مسلنے لگا۔ نکمو، پکڑو اسے۔ وہ شخص اپنی آنکھوں کو مسلتے اپنے ساتھیوں پر دہاڑا جو ہاک بنے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ سب اس شخص کی دہاڑ پر ہڑبڑائے اور اس لڑکی کا پیچھا کرنے کے لیے پھر سے بھاگے۔ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ رجو نامی لڑکی اپنے پیچھے کسی کی بھی موجودگی محسوس نہ کرتے ہوئے بڑبڑائی اور اپنے سے کچھ فاصلے پر نظر آتے بیچ کی جانب اپنے قدم بڑھا گئی تاکہ کچھ دیر ہی سہی لیکن وہ خود کو پرسکون کر سکے، وہ سکون جو اس کا پچھلے 8 ماہ سے غارت ہو چکا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔